مکتی مقاواں جے لیٹرین چی وڑ ونجو نا خراب کرنے بال دی ماں نال بولے دن ماں دا جڑا پیو جنے مہین نال کہیں نہیں بولے دا ایک کٹی ہوئی لانت تو اکو بھیڑ بکری کوئی پلی ہوئی مفت نہیں دے. آیات پاک جو تلاوت کی تھی ہے اللہ رب العزت ذات پاک نے ایک ایسا بچہ جہان وچ پیدا کیتا ہے جڑے بال دے بولن دی اجاں طاقت کہنا ہے اجاں بال دے بولن دی عمر کہنا ہے اجاں او بال بول نہ سکدا ہے مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا او نہ بول سکدا ہے نا میں تا بلوا سکدا ہوں. رب لم یزل دی ذات پاک نے ان بچے کو ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ول بچہ ان عمر دے اندر بولے ول انہوں نے کلام کیتا ول انہوں نے گفتگو کی تھی ولو جڑی گفتگو کی تھی ہنے ان وقت اللہ رب العزت ذات پاک نے ان کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید دے اندر تفصیل نال بیان فرمائے. دنیا دے اندر ایک اللہ ہی کو بال کہنا ہے جڑا بولا ہے. اگر آقا دی ذات پاک دی سیرت مطالعہ کروں چانا دنیا دے اندر 12 بال ایسے پیدا تھے ہن جڑے بولن دی طاقت کو لو پہلے بولے ہیں وہ 12 بال بھی کہیں دے جائے ہن آخر انہاں کو بھی ماما نے جنم دیتا ہے اور انہاں کو بھی ماما نے تربیت دیتی ہو سی مگر یہ میرے رب لم یزل دی ذات پاک دا ایک قانون ہے. اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمائے جیڑی چیز جیڑی عمر تک نہیں پہنچ دی اگر ان کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک لوگاں دے سامنے آشکار کر دینا اور لوگاں دے سامنے ان دی حقیقت ظاہر کر دینا تو ان دا ایک وجہ اور سبب یہ ہوں دے کہ لوگ میں رب کو نہیں منے دے اور میرے محبوبہ دا انکار کریں دے میرے کاملین دا انکار کریں دے میرے متقی اور پرہیزگار اور صالحین لوگاں دا انکار کریں دے. جلے میں ابر رب دے ایہو جی نشانیاں انہاں چیزاں وچوں ظاہر کرے نا ذی شعور اور ذی عقول بندہ انہاں چیزاں دی نشانیاں دیکھ کے وہ اپنے رب دی وحدانیت تا انکار نہیں کریں دا بلکہ اول منن واسطے تیار تھی ویندے جڑا رب ایک بے زبان کو بلوا سکدے کیا وہ زبان آلیاں دی زبان وچوں محمد دا کلمہ نہیں پڑھا سکدا. تو تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا پاکیزہ بچہ ہے بال تا بڑا پاک ہے جڑا بولا تو پہلے بولا ہے. تو سوچنا چاہیے اگر کہیں زمین وچوں کوئی اوسط چنگی پیاں دی ہے تو میرے خیال آدھے بندہ فوراً آخ لیندے رقبہ ٹھیک ہے. تو میرے خیال آدھے جیڑی رقبے وچوں اوسط چنگی آوے تو بندہ فوراً رقبے دی تعریف کریں دے جڑا بال بچپن اچ بولا ہو سی ماں جاوانا لکھی ہو جائیں ہو سی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. آخر وہ ماں کی ہو جائیں ہو سی کہ جائے ماں نے ہو جائیں عظیم بچے کو جنم دیتا ہو سی. اللہ رب العزت ذات پاک نے بلکہ ان بچے دا ذکر نہیں کیتا بلکہ خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب نے اندر ان دی ماں دا بھی ذکر کی تھے. تو سب پورے قرآن مجید دا مطالعہ کرو. اللہ رب العزت ذات پاک نے مردہ دے نا قرآن کی دن دیکھو نا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہ اللہ کریم ذات پاک دے ایک برگزیدہ نبی ہیں. اللہ ذات پاک نے انہاں کو پوری انسانیت تا باپ تا تاج پوائے آپ پوری انسانیت دے ابا ہیں مگر مرد نہ اللہ نے قرآن مجید کی دے مگر اللہ کریم ذات پاک نے وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. ادریس علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہیں مرد ہیں اللہ نے آپ تا ذکر بھی قرآن مجید کی دے. بے مقام تو ارشاد فرمایا وَآہدنا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام آپ بھی نبی ہیں اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بھی نبی ہیں مگر مرد ہیں. اللہ ذات پاک نے انہوں نے ذکر بھی قرآن کی تھے. بے مقام تو اللہ کریم ذات پاک نے کلام مجید فرمایا یا نوح اہبط. اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا کہ میرا پیارا نبی ہے جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام منصب نبوت فائز ہیں مگر مرد ہیں. اللہ نے انہوں نے ذکر بھی قرآن کی تھے. بے مقام تو ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ ذات پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی تھا مرد ہیں منصب نبوت فائز ہیں مگر اللہ رب العزت ذات پاک نے مردہ دا ذکر قرآن کیتے ہوئے
مردان دا نا ہی اللہ سی قرآن گدے وے پورے قرآن دا مطالعہ کرو اللہ رب العزت عزت پاک نے عورتاں دا ذکر کیتے پر اللہ نے کہیں عورت دا نا قرآن مجید چے ایک دے سوا کہیں نہیں کیتا نعرہ تکبیر ایک عورت دے سوا اللہ عزت پاک نے کہیں عورت دا نا کہیں نہیں کیتا قرآن مجید دا مطالعہ کرو اللہ رب العزت عزت پاک نے کلام مجید 4 عورتوں کا ذکر تفصیل نال بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بھئی آیت پاک ہے ایک عورت کا ذکر ہے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین اگلی آیت پاک اللہ کریم آیت پاک نے نا چگی دے کیا فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اللہ دی آیت پاک فرمائے پہلی آیت پاک جڑی تلاوت کی تھی اللہ نے پہلی آیت پاک ایک نبی دی عورت ذکر کی تھی اور نوح علیہ السلام نبی ہے اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام آپ کو لوں اللہ کریم ذات پاک نے سب تو پہلے معمار دا کم نہیں کروایا اللہ دے ذات پاک نے آہن دا کم نہیں کروایا بلکہ اللہ کریم ذات پاک نے آپ کو لوں بڑھایاں دا کم کرائے بڑھائی کے کو دن میرے خیال دے ایسا سارے انہوں کو درخانہ دیں ہر جڑا درخان سارے معاشرے پاتا ونیا تو لوگوں کو کم نگاہی نال لے دیں ہیچ نظر نال لے دیں اور بندے میرے خیال دے درخان کو کم ہی یاد ہے تو سا انہا لفظہ کو فوراں ادا تا کر چھوڑیں دے مگر تھوڑا جائیں دی پیچھے حقیقت تے گئے کرو کہ سب تو پہلے اللہ دی آتے پاک نے جہدے کو درخانہ دا کم کروائے نا وہ اللہ دا پیارا نبی نوح ہوئے اور جہاں نوح علیہ السلام درخانہ دا کم کیتے تو جہاں ہون درخانہ دا کم کرے تو وہ کو تو سا کم ہی سمجھ دے والتا تاری زبان تو نبی نہیں بچتا کیا تو سا نبیاں دی گستاخیاں کرے سو چلو میں تارے کل پوچھنا چاہنا ایک بڑھایاں دا کم کہیں کیتا نوح نبی نوح کونن منصب نبوت فائز ہیں پتہ چل گیا ایک کم نبیاں کیتے تب بھولے لوگوں چلا ایک کم ہون ودا کریں دے اے اپنا کم نہیں ودا کریں دے اے نبیاں آلہ کم ودا کریں دے تو جلا نبیاں آلہ کم کرنا لاؤں وہ کمی نہیں ہوندہ کمی لانتی وہ ہوندے جو کو نبیاں دی سنجھانا نہیں نہ ہو تو جنہ کو نبیاں دی پہچان ہی نہ ہوئے جنہ کو نبیاں دی عزت ہی نہ ہوئے جڑے نبیاں دے مقام اور نبیاں دی عزت جان دے ہی نہ ہوئے سنیوں تک مبارک ہوئے یہ جڑے ایک کام کرنا لے لوگ ہوئے نا انہاں کو کدا ایو جائے نگاہ نال نہ ریٹھا کرو ہٹی نگاہ نال نہ ریٹھا کرو حقارتی نگاہ نال نہ ریٹھا کرو کم نگاہی دی نگاہ نال نہ ریٹھا کرو ایو دی مقام دیتے لوگ فائز ہوندے اے بظاہرن کام ایو بیٹے کریں دے ہوندے پر کئی ڈنگیاں کو سدھے بیٹے کریں دے ہوندے چلے گی نا تا کم کیا ہوندے یہ تا چیز ہوندی ہے بڑے سارے ایک سارے مصنف ہیں بہت پیارے بزرگ ہیں اور بڑے پیاری کتاب درج فرمائی نے یہ کتاب دے اندر آپ نے بڑے پیارے واقعات بیان فرمائیں معارج النبوت معارج النبوت اندر ملا معین واعظ کاشفی سیوران آپ نے بڑی تفصیل نال ایک بات بیان فرمائی ہے حضرت سیدی نوح علیہ السلام کو اللہ کریم ذات پاک نے ارشاد فرمایا چھل آندی پہ یہ پانی آندا پہ سیلاب آندا پہ فلڈ آندا پہ تو میرے بندے کو بچا آپ نے فرمایا اللہ سے کی میں بچاواں اللہ ذات پاک نے فرمایا تو دسا میں اپنی مخلوق کو کی میں بچاواں حالانکہ بچاون والا تا اللہ آپ ہے مگر اللہ کریم ذات پاک فرما دیکھنا چاہنا میرے نبیاں دے دل وچ میری مخلوق دا کتنا احساس ہے تو پتہ چل گیا بندہ ہی وہ ہوندے جن دے دل وچ اللہ دی مخلوق دا احساس ہوئے میں انسان دا نا نہیں وے آکھا میں مخلوق دا نا آکھے مخلوق دے اندر جانور بھی ہیں مخلوق دے اندر کتے بلے بھی ہیں مخلوق دے اندر درندے بھی ہیں مخلوق دے اندر پرندے بھی ہیں بعض دفعی میں تیندے بندہ جانورہ کو کٹیں دا کھڑا ہوندے بیار بندہ ایک آنکھ نے دیا دے تو تا درندہ صفت ہے بعض دفعی میں تیندے کہ بندہ کتے کو کٹیں دا ودا ہوندے بندہ آنکھ نے دے یار تو تا عجیب جیا بندہ ہے تو تا اللہ دی مخلوق دے ظلم کرینے بعض دفعی میں تیندے کہ ایک بندے دا شوق ہوندے بندے ڈاند بھجے دیں پتہ نہیں تارے پاس ہے کیا دیں ڈانا کو بندے ڈاند بھجے دیں اور جب ڈاند بھجے دیں نا تو ڈانا کو نا او سوئی مریں دیں سوئے مریں دیں تو بے بندے آنکھ نے دیں یار تو سا بے زبانہ دے تو اتنا ظلم کریں دے تا پتہ
پتہ چل گیا جن دے دل وچ اللہ دی مخلوق دا احساس ہی کہ نہیں، بھلا کوئی بندہ ہے وہ بندہ کہیں نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ دا بندہ ہوندے جدے دل دے اندر اللہ دی مخلوق دا احساس ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام دی پاک دی سیرت مطالعہ کرو نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ جلے تبوک دے میدان دی طرف ویندے پہ ہیں، اجا جنگ کہنا تیاری مگر جنگ دیا تیاریاں دے اندر آقا دی پاک اپنے مورچے سنبھالن واسطے اپنے غلامہ کو گن کے ویندے پہ ہیں۔ رستے دے اندر نہ ایک پہاڑی سلسلہ دے، وہ پہاڑی سلسلہ آج بھی تبوک دے رستے دے اندر موجود ہے۔ اے جڑا پہاڑی سلسلہ آندا ہی نا جلے سرکار دی پاک ان پہاڑوں دے نزدیک گزرن لگے نا تو آقا کریم دی پاک نے حضرت سید ابو بکر صدیق کو فرمایا، اپنے فرمایا غلامہ کو آکھو جلے ان پہاڑاں وچوں گزرے نا اپنے سواریاں کو تیز کرتے نہ گزرے سن، ہولے ہولے گزرے سن۔ آپ فرمایا یا رسول اللہ پچھو تا سا تیز آندے پہ ہی تو ہولے ہولے کیوں ٹپو؟ آقا دی پاک نے فرمایا اے پہاڑاں وچوں نا سواریاں آہستہ گزرا ہے۔ صحابہ کرام فرمیندے نے صحیح دا حکم آئی تعمیل کی تو سے سر خم تسلیم آئی، اسا جلے اپنے مقام تے ون کے قلعے ٹھوکے اور رسے بدے اور خیمہ اسا تمبو تان گدا، اسا جلے خیمے لاگی دے نا اسا سرکار دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دساؤ اسا اپنی جگہ مدینہ پاک تو گھنتے اسا این جگہ تک اسا بڑے تیز نال گزرے جلے پہاڑاں وچ گزرن دی واری ہے تے تساں فرمایا اپنی سواریاں کو یہ تو ہولے ہولے گزارو، اے ہولا گزارن دی وجہ کیا ہے؟ ہن توجہ کرے آقا کریم تے پاک نے فرمائی پہاڑ وچ ایک غار آئی، غار دے اندر نہ ایک کتی ویائی پئی آئی تے اپنے گلراں کو پئی پہ لیندی آئی کھیر، اگر ساڈیاں سواریاں اتھوں ٹپے نہ تے ساڈیاں سواریاں دے پیراں دے تے کھراں دی آواز انہاں گلراں دے کن وچ ونجے نہ ہاں او ماں دا دودھ نہ پی سکے نا تے جڑا دودھ نہ پی سکے ہاں او مکن کتا مر ونجے ہاں قیامت انیورا میں محمد جواب کی میں دے تے دیکھو نا یہ ایک مخلوق ہے، مخلوق دا احساس کیندے دل لے چھے نبیان دے دل لے چھے یارو او کتیاں دا احساس کریں۔ توجہ کرو انہاں دے دل دے اندر کتے دا ہی احساس ہے کہ نہیں کتا پیاسا نہ مر بنجے۔ آج ایک وڈا سارا گودا بیٹھا ہوئے سردار بیٹھا ہوئے تے غریب کے بندے کو دے رہے تے سروات لانتی کٹویندہ بیٹھا ہوئے پر تارک اور پوچھنا چاہنا میں دے رقبیاں کو کیا کرے سا، میں دی جائیداد کو کیا کرے سا، میں دی پراپتی کو کیا کرے سا، میں دے علم کو کیا کرے سا، ہندے منصب کو کیا کرے سا۔ بندہ کائنات وچ اوہ چنگا ہے جڑا اللہ دا آنکھا منے دے تے اپنے دل وچ اللہ دی مخلوق دا احساس رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ذات پاک نے حضرت سیدی نوح علیہ السلام کو فرمایا پانی آدھا پہ لوگوں کو آنکھوں بچ بنیں، آپ نے فرمایا اللہ سے انہاں دے بچنے کیا طریقہ ہے؟ خالق ذات پاک نے فرمایا انہاں کو آنکھوں جائیں جائیں بچنے نہ پانی ہمارا لائے بچ بنو۔ آپ نے فرمایا اللہ سے چلو اے وڈے وڈے ریت دے ٹبے انہاں دے چڑھ ویسن، اللہ ذات پاک فرمایا پانی ریت دے ٹبیاں تو چڑھ ویسن۔ آپ فرمایا چلو بلند درخت کھڑے انہاں دے چوٹیاں دے چڑھ ویسن، اللہ فرمایا پانی دے تو ہی آوے سے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام فرمایا پہاڑی بڑھ بیسن، آپ فرمایا پہاڑ بڑھ بیسن، فرمایا ادھرے وڈے وڈے ریت دے ٹیلے پن انہاں دی چوٹیاں تو پانی ہو سی، فرمایا پانی، فرمایا درختاں دی تو ہی پانی ہو سی، فرمایا پانی ہو سی۔ نوح علیہ السلام تو آپ اللہ دے نبی ہیں نا، نبی تو اللہ سے انہاں لاد کریں دے نا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے جڑا پہاڑاں دے ادھے تیرا گھر بیت اللہ بنا پے، اللہ سے ور ایندے تو ہی پانی ہو سی۔ اللہ دیتے پاک فرما کوئی نہیں کو تھک تے چوتے اسمان دے چرک سا۔ اے ملا معین واج کاشفی صحیح کتاب ڈاڈم دیا باتاں لکھی بیٹھے میری تلی واٹویاں گالیاں کہنی۔ آپ فرمیندن جلے آپ نے فرمایا نا کیا پہاڑاں دے اتو جو پانی ہو سی، درختوں تو پانی ہو سی، ٹیلے تو پانی ہو سی، یہ جڑا بیت اللہ شریف ہے کیا ان تو ہی پانی ہو سی؟ اللہ فرمائی کو تھک تے چوتے اسمان دے چرک سا۔ ہن جملہ سنو اپنے نبی دا، حضرت نوح علیہ السلام فرمایا اللہ اپنا گھر بچے نے جڑا تیرا گھر بنے دے انہاں کو بوڑے نے تیری پاک بارگاہ چاہت کرنے جے گھر بچے نے نا والی ایمیں کر اپنی مخلوق کوئی بچا۔ اللہ دیتے پاک فرما اگر تارے دل وچ میری مخلوق دا اتنا احساس ہے نا وال میں جی میں آکھاں چاہ تو ہی کچھ کر چاہ وال میں اپنے بندیاں کو اور تیرے غلامہ کو بچا دے ساں۔ فرما اللہ سے جڑا کچھ میں کو آدھے میں کرے نا مگر اپنے بندیاں کو تے میرے غلامہ کو بچا۔ اللہ فرما انہوں کیا آدھے ہن توجہ کرے، اللہ فرما کشتی بنا جا۔ اللہ اکبر کیا بنا؟ کشتی۔ آواز آندھی پئی ہے نا بھائی؟
ماشاءاللہ کشتی بنا جا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے نا آپ نے فرمایا کشتی کی میں بناواں؟ اللہ فرمایا لکڑی دی بن سن. ہاں فرمایا چلو لکڑی دی بناواں. لکڑی کو کیا کراں؟ فرمایا کپا ٹوکا والی نہ کو کٹھا کر والی نہ کو سکا تے ول جلے سک ویسن خشک تھی ویسن ول میں رب تعالیٰ دے تے پاک تو کو آکساں کہیں دی ابتدا کرو. آپ نے فرمایا آج تک میں کوئی ایو جہاں کم کیتا کہہ نہیں تے نہ یہ کوئی چیز پہلے ڈٹھی ہے کہ میں ول اون دی مثل میں بنا کے انسا سرے کے نقل آ دے تے نبی تے ول نقل تو پا کے نا ہر شے تے نبی دی اکھ دے سامنے آ فرمایا ہوں دی مثل سرے کے دن ہوں دی طرح میں بنا کے انسان. اللہ دی تے پاک نے فرمایا لکڑی سوک گئی ہیں؟ فرمایا سوک گئی ہیں. تیار ہیں. آپ فرمایا اللہ سی ہن میں کشتی کو بناواں کیویں؟ ہن توجہ کرے. اللہ دی تے پاک فرمایا تو جلے میرے کول دعا منگ دے. سبحان اللہ. کیا جلے تو میرے کول دعا منگ دے تیرے ہاتھ کیویں ہوندے؟ آپ نے فرمایا اللہ سی میں تیری پاک بارگاہ وچ ایویں دعا دے ہاتھ چے نا. اللہ فرمایا جی میں دعا دے بوک چاتی کھڑے نا کشتی ایویں چ بنا. اللہ اکبر. تو میرے خیال دے اگر میں بھول ونجا تو میرے خیال دے ہیڈ تا نال ہے تو میرے خیال دے دریا بھی نال ہے. کئی ویلے کشتی دی زیارت کرا وے کشتی ایویں ہے جویں دعا پئی منگدی ہوے. تو میرے خیال دے بندے آدے نا کشتی پانی وچ بڈدی کہہ نہیں. اے میں لفظ 3 دفعہ لویساں تیری طبیعت چیک کر گنساں. بندے آدے نا کشتی پانی وچ بڈدی کہہ نہیں. ایک دفعہ ول آکھو چا کشتی پانی وچ بڈدی کہہ نہیں. ہن کشتی کیندی مثل دعا دے تو پتہ چل گیا جے دعا دی مثل دے پھٹے بانتے کشتی دا نا علاتے ایکو ریڑو پانی ایچ تا اے پانی ایچ نہیں بڑھ دی تے جیندے کلو دعا ہوئے دا کوئی نہیں وے بڑھ دا. ہی وجہ واسطے ایسا دعا کو پکڑی ودے ہیں. اللہ اکبر. میرے خیال دے سمجھ بادے چاہیے سی. ہی وجہ واسطے اسا دعا کو پکڑی ودے ہیں. اسا دعا کو چھٹ دے کہہ نہیں سی بھئی دیکھنو بھئی اسا گڈی تے چڑھ دیں تا دعا پڑھ دیں. اگر اسا منزل تے پہنچ وینے تا دعا پڑھ دیں. مسیح تے چڑھ دیں تا دعا پڑھ دیں. گھر وڑ دیں تا دعا پڑھ دیں. کھیر پینے تا دعا پڑھ دیں. روٹی کھانے تا دعا پڑھ دیں. مقدی چا مقامہ قبرستان چی وال ونیو نا والی دعا چا پڑھ دیں. مقدی مقامہ جے لیٹرین چی وال ونیو نا والی اسا اپنی زبان نال آخری نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو ہن میں تارے کو پوچھنا چاہنا جے گندی جاتے ونجن دی دعا ہے تا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری آل نبی اولاد علی. بعض دفعہ اگر کوئی گال کھول کے میں تارے سامنے نہ کر سکا تو ایویں سمجھائی کوئی ریاست دا قانون حرکت ہے چوسی. ورنہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائے مسجد و نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. میں سارے ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند. حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا. دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر. اردو تا سارے کو سمجھ آوے سی. اپنی چس واسطے پڑھ دا ہونا سچی گال نہیں بھانتی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے. ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے لاکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچ. اور میں تارے کو لے چلو میں قرآن دی آیت پڑھتے مزید دلیل پکی چکرا اور واضح تھی ویسی. اللہ دی تے پاک نے جلے شیطان کو جنتی چو کڑ چھوڑا ہی نا تے شیطان نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ آکھا اللہ سے تائے تمہیں کو جنتی چو کڑ دیتے مگر تیرے بندے کو جنتی چو میں کہنا والا لے سا. اللہ فرمایا لانتیا تو کیا کرے سے آتے ثم لاتی انہم بین ایدیہم من خلف من ایمان من شمائل ملا تجد اکثرهم شاکرین. تیرے بندے کو اگوی قابو کرے سا پچھو قابو کرے سا سجے قابو کرے سا کھبے قابو کرے سا مشرق والے پاسے میں قابو کرے سا مغرب والے پاسے میں قابو کرے سا شمال والے پاسے قابو کرے سا جنوب والے پاسے قابو کرے سا. چارے اطراف و اکناف میں تیرے بندے کو قبضے چ پاک انسان ایسا تیرا بندہ کیڑے ویسی ایڈے ویسی میں بیٹھا سا ایڈے ویسی میں بیٹھا سا ایڈے ویسی میں بیٹھا سا ایڈے ویسی میں بیٹھا سا. اللہ کے اتفاق فرمایا لانتیا چارے پاسے تے قابو کیتے نہیں پر دو پاسے اجیں چھوڑ دیتے نہیں. روپیا پٹان لگ گیا دھار پٹ گھتان لگ گیا. اللہ دی پاک مر گیا چار کہندے دو پاسے کیڑے چھوڑ دیتے نہیں. اللہ کریم کے پاک نے فرمایا ایک تلوا پاسا ایک اتلا پاسا ایک فارش والا پاسا ایک عرش والا پاسا ایک زمین والا پاسا تے ایک آسمان والا پاسا. شیطان روتے رب دی پاک بارگاہ چاہتے دے تلے زمین اتے آسمان تلے فرش اتے عرش تیرا بندہ کیا کرے سی. اللہ کریم تے میرے موضوع کے مطابق ہے اللہ کریم تے پاک نے فرمایا جے ہو سی میرا بندہ
سر سجدے چرک سی وال چ بخشے سان جے دعا جمنگ سی دا وال چ بخشے سی تا خالق دی ذات پاک اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک کرا ہے مولا کیا؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا تو سا دو چیزاں نہ چھڑا ہے جے شیطان کو لو بچنا چاہ دے مولا کیا؟ فرمایا ایک سجدہ نہ چھڑا ہے بھائی انہیں اللہ ہو چاہ بھائی خیال کرائے نہ سجدہ چھوڑا ہے نہ دعا جدن ایک چیز چھوڑے دے پہ وے شیطان دے قبضے سنیا مبارک ہوئے نمازی ساڑھے کل ودی ہے دعا ہی سارے کل ودی ہے انہا مطلب ہے جیندے کلو نمازی ودی ہو سی تے دعا ہی ودی ہو سی لانتی شیطان آندہ ہی نہیں وے تے جیندے کلو شیطان کہنا جیندے کلو شیطان ہے تو والی اندہ مطلب ہے اندے کلو ایک شے کہنی آج تک اگر انہا چیزیں تو تے قائم راسو شیطان روندہ راسی محمد دا غلام غلامی دا پٹا پاتے جنت جو ویندہ دا چلو گالی تا لمبیا ہیں ڈھیر ہیں بندہ ہنا چیزیں تو کوئی ولوڑے کھڑا دا مکھن تا نکلی آندے بلی ہنا گالی چو چاستا نکلی آندی مگر جڑی بات تی طرف اشارہ کرنا چاہنا آپ نے پہلی دی مارا پھٹا لایا جوڑ بناتے شام تھئی گھر چلے گئے سویرے جو آمین نا وہ جڑے پھٹے لا گیا نا انہاں کو سیوی کھا گئے سیوی سمجھ دیں ہاں سیوی دیمک سیوی کیڑے انہاں دیا قسم ہیں ایک کون دے گھون بیا ہوں دے سسرا بیا ہوں دے سیوی بیالوجی اگر کوئی کچی پکی میری طرح پڑھی ودے دا استاد ہونا کو جلے اڑائیں اے استاد ہونا بیالوجی اج پڑھایا آئی ہونا تا دھکے سٹارٹ آلے انسار ہے ہونا تا کتاب والا رولا ہی مکدہ ویندے آن لائن کلاساں چل رہی ہیں دو شعبے ودیاں ایک ڈاکٹر والا ایک استاد والا ڈاکٹر والا ہی مکدہ ویندے استاد والا ہی ساس دے اندر کوشاں ہوں دے وہ دے میری جان نہ بچے پر کہیں اللہ دی مخلوق دی جان وہ بھی احساس ختم تھی جو وہ بھی ختم نعرہ حیدری سید احمد راسا سے بخاری کوشش کرو کہ اللہ کریم دی ذات پاک سارے ملک دی خیر آمین آکو سارے آمین آکو جڑے تو سا کہنی آدھے بیٹھے ہوئے نا تو میں کو والبئی طرح لگ دے بیٹھے ہوئے میں بڑیاں گالی کر سکتا مگر میں آدھا حالی مدینہ رلے جلو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جگہ دوتے پہنچ بیسو کہیں نہ کہیں منزل دوتے پہنچ بیسو کہیں نہ کہیں جگہ تک ایسا پہنچ بیسو دیکھو نا ایک انسانیت دے خدمت دے ادارے ہیں ایک ٹیچنگ اور ایک ڈاکٹر کیا ہے استاد کیا کریں دے معاشرے کو بگڑیں دے سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ تعالی رضی اللہ تعالی سیدیات پاک فرمے دے انسان کے 3 باپ ہیں سرے کے جدر بندے دے 3 پیو ہیں کیڑا کیڑا فرمائے ایک ابا ایک استاد اگلا لفظ دیندہ پیاں توری طبیعت ڈاڈا دی چیک کر گئی سا جیندے متے ہوتے قویلیں ٹونے لگے تلوڑ میں چاہیے ودا سورا کون سورا سورا سمجھتے ہیں سر ہے کیے سسر ابا ہی ابا ہے استاد ہی ابا ہے تریجا سورا ابا ہے خدا خراب کرنے بال دی ماں نال بولے دیں ماں دا جڑا پیو جنے مہینے نال کہیں نہیں بولے دا ایک کٹی ہوئے لانت کیا طریقہ ہے کیا مسلمانی ہے جائیں جگر دے ٹکڑے کپ دے دیتے ہیں جڑن تیری دھی آسیمت تیرے کو پچھاں کتی بھی ہیں 100 تھی دے جن دی جائی ہوں دی پتہ ہو کو آن دے
ایک باپ اپنی بیٹی کو پالے، ایک باپ اپنی بیٹی تے پارے دے، ایک باپ اپنی بیٹی کو بیاوے، ایک باپ سنت مصطفیٰ دے مطابق اپنے گھر چو رخصت کرتے دے ایویں دیتی ہے تو آپ کو بھیڑ بکری کوئی پلی ہوئی مفت نہیں دیتا. تو سا قدر ہی نہیں کی تھی، عزت ہی نہیں کی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت والدین، شان والدین، مقام نسبت والدین. جلے ایک باپ اپنی بیٹی کو گھاری چو رخصت کریں دے کنا ڈٹھے ہوئے باپ تے دل تے گزرتی کیا ہے. گھیرے آندن بوڑے آندن جکر بند تھی ویندے شودے کو ڈندوڑ پہ ویندن. کیا راضی کہنا ہائی راضی، مگر ایک دل چ سوچیں دے میں اپنے ہاتھ نال اپنی بیٹی کو رخصت کریں دا پیاں، میرے کو نہیں پتا میری بیٹی دا نصیب کیا ہو. پلیں دے والی ڈر دے، ٹوریں دے والی ڈر دے، ٹور تے ڈوتریاں لا بنا بیٹھے والی ڈر دے، پتے کیا تھی کیا تھی. تو صدترہ لفظ استعمال کر دے رخصت کر دیتا. میرے کو آج تک پتہ ہے ایک جماعت رہے اپنے سورے کو پوچھا ہی کتھا ہے وہاں کے باہر وہاں کے جلے گھر میں دھی دا سامان چاہ کے ونجے. خدا دی قسم ہے ایک وجہ سورا تا کہنا گیا لاش گئی ہے. تو سا کیا سمجھ دے وے بیٹیاں آلے جڑے بیٹیاں آلے ہوں دے انہاں تا کوئی دل کہہ نہیں ہونا. ترائے باپے نہیں نسان دے. استاد اندہ بھی ایک معاشرے چ مقام ہے. اور اگر آقا دی ذات پاک دے پاک فرمان کو دیکھو چاہ تو سرکار دی ذات پاک فرمان انما بعثت معلما. اللہ کریم ذات پاک نے میں محمد کو معلم بڑھا دے مبعوث فرمائے. یہ معلم دا شعبہ ہے، استاد دا شعبہ ہے، ٹیچنگ دا شعبہ ہے، پڑھان تے پڑھاون والا شعبہ. یہ کوئی چھوٹا جہاں کہہ نہیں وے یہ منصب اونچا ہے. یہ تو ہن استاداں دی عزت نہیں رہی تے ساری بھی عزت نہیں رہی. جنہیں استاداں دے قدر کہنی کیتے انہاں کول پوچھو بیچارے کیا ودے کرے. جنہیں استاداں دی قدر کیتی اج مہر علی چومی دے، اج پیر سیال پہ سڑی دے، اج حافظ جمال اللہ ملتانی پہ سڑی دے. انہاں استاداں دی عزت کیتی ہے، انہاں استاداں دی قدر کیتی ہے. ہی وجہ واسطے علامہ ڈاکٹر اقبال سرکاری استادوں تے ڈھیر سارے لفظ بولے. ادے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. آپ فرما استاد کیا ہوندے؟ آپ فرما شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر. سارے بالا کو سمجھ کہنا سی شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے ایک روح انسانی. اور پیر نصیر ملت والدین علوم وارث مہر علی کو پوچھا گیا تو سا استاد واسطے کیا بولیں دے. آپ فرما خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا. اور شیخ سادی سائیں کو پوچھا گیا واہ سادی جوان استاد ہے بیٹھن معلمین ہے بیٹھن متعلمین پڑھن پڑھاون والے ہے بیٹھن چس چندن جلے مدرسے بیٹھے ہوئے انہاں دی دنیا ہی اپنی طالب علماں دی. اے جلے کریمہ پڑھ دے بیٹھے ہوندے نا حال ہاتھ گھتی بیٹھے ہوندے کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر استوں فریاد رست ہی اس یارا خطا بخش بس نگاہ دار مارا زیرائے خطا خطا در گزارو ثواب نما زباں تا بود در تہاں چائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکرم برا کے بو گزشت از کسر نیلی رواق. اگلا جملہ ہاں لا ہاتھ گھتیں دے چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت. چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت. چس نہ آوے سنو بیٹے چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت. ہما با ہوا و ہوا ساختی دمے با مسالے نہ پر داختی مکن تکیا کے بر عمر نہ پائے دار مباش اے من از بازی روز.
یہ شیخ سعدی کو پوچھا گیا ہے استاد دا مقام کیا ہے؟ آپ نے فارسی جواب دیا، فرمایا سعدیہ شیرازیہ سبق مدح کم ذات را، کم ذات چوں ملا شود شکوا کند استاد را۔ آپ فرمایا سعدی شیرازی، سعدی کیا ہے تے شیرازی کیا ہے؟ شیراز ایران دے اندر ایک علاقہ ہے جتنا دے آپ باسیان اور آپ اپنے مرشد کو ملن واسطے ملتان چاہتے ہیں۔ آپ دے مرشد کریم عمدۃ الکاملین شیخ الاسلام والمسلمین شیخ سیدنا بہاء الحق زکریا ملتانی، یہ آپ دے شیخ کاملن، آپ دے مریدن، آپ دے مریدہ وچوں او جوان اوچ دی سرزمین تے ستا پہ سید السادات فخر السادات نجم السادات حضور سیدنا اوچ جلال الدین بخاری آپ دا ایک مرید سندھ چ ستا پہ جنہاں کو سارے سیدنا عثمان مروندی حضرت شہباز کلندر آدے ہیں۔ یہ ساریاں لڑیاں نے لڑیاں نال لڑیاں تے کنڈیاں نال کنڈیاں لڑیاں پئیاں مت نہ کھائے چا پتہ نہیں کڈو آئے ودن تے کیویں آئے ودن۔ ایک خشک دماغ دے مولوی سارے مولویاں سایاں گزریے کیویں ہلایا چا وہاں تساں مولوی پھٹے ودے وہاں کہ ہو تھی میں وہاں کہ اللہ ہی ایک رسول ہی ایک کتاب ہی ایک نبی بھی ایک کلمہ ہی ایک کوئی چشتی بن گئے کوئی قادری بن گئے کوئی سوروردی بن گئے کوئی نقش بندی بن گئے کوئی مہروی بن گئے کوئی مہاروی بن گئے کوئی سعیدی بن گئے کوئی کریمی بن گئے کوئی فیضی بن گئے کوئی جلالی بن گئے کوئی رضوی بن گئے کوئی سعیدی بن گئے کوئی رضوی بن گئے۔ یہ تو کو کیا تھی گئے مولوی مولوی ہونے نا اللہ کرے مولوی مولوی تھیا بیٹھا ہوئے پر دل چ غیرت رکھی بیٹھا ہوئے وہ جڑا کرارا کرارا جواب دیتا وہاں کہ تو پیا دے رضوی بن گئے جلالی بن گئے مہروی بن گئے سعیدی بن گئے مہاروی بن گئے کمری بن گئے فخری بن گئے جواب دے جا انہیں کہ ہاں وہاں کے خشبو ہی کئی شیشیاں بدلیاں ودیاں